کا غرور۔ نوکری کے اشتہار میں دیا گیا کالم خاصا مشکل تھا، مگر سمیر کے خیال کے مطابق وہ ان تمام شرائط اور ضوابط پر پورا اترتا تھا۔ اہلیت اور قابلیت کے کالمز کے علاوہ ایک نوٹ بھی شامل عبارت تھا کہ شارٹ لسٹ کیے گئے امیدواروں کو کامیاب ڈیمو دینے کے بعد ہی اس آسامی کے لیے منتخب کیا جائے گا۔ ڈیمو بھی لے لو بھائی، ہمیں کسی ڈیمو ویمو کا خوف نہیں، سمیر نے زیر لب مسکراتے ہوئے ہوا میں جوش سے مکہ لہراتے ہوئے کہا۔ ریسرچر اور اکاؤنٹنٹ رائٹر کی اسامی تھی اور تنخواہ اور مرابات بھی تسلی بخش تھیں۔ اسے پورا بھروسہ تھا کہ وہ یہ کام بخوبی کر سکے گا۔ سمیر نے ساری زندگی اپنی معذوری سے جنگ کی تھی اور زیادہ تر کامیاب ہی رہا تھا، اور وہ اس بات پر فخر کرتا تھا۔ یہ اس کا مان بھی تھا اور اس کی کامیابی کا راز بھی۔ اس کے والدین، اساتذہ اور کلاس فیلوز سبھی اس سے خوش بھی تھے اور اس کی ذہانت اور لیاقت کے معترف بھی۔ ہاں، جب کبھی وہ کسی طور پسپائی کا شکار ہوتا تو اس وقت اپنے آپ کو کوستا رہتا، قدرت کا گلہ کرتے بھی نہ چوکتا، مگر جب کامیابی ملتی تو قدرت سے کیے پرانے گلے شکوے پر نادم اور معافی کا طلبگار ہوتا۔ انٹرویو اور ٹیسٹ کے دن وہ متعلقہ دفتر پہنچا۔ ٹیسٹ آن لائن تھا کیونکہ یہ کمپنی ملٹی نیشنل تھی، حالانکہ اس کا ذکر اشتہار میں نہ تھا، اور یہ بات سمیر کے لیے زیادہ خوش کن تھی۔ ٹیسٹ کا رزلٹ 1 گھنٹے کے بعد ہی دے دیا گیا اور سمیر کامیاب امیدواروں میں سر فہرست تھا۔ ٹیسٹ کے دوران ہی باقی امیدوار یہ بات جان چکے تھے کہ وہ ٹاکنگ سافٹ ویئر جاز کی مدد سے ہی کمپیوٹر پر کام کر رہا تھا۔ اب ٹیسٹ میں اس کی نمایاں کامیابی پر وہ سب اسے داد بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے اور اس کی کامیابی پر خوش بھی تھے، یہاں تک وہ لوگ بھی جو ٹیسٹ میں کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ رزلٹ کے بعد انٹرویو کے لیے سب سے پہلے سمیر کو ہی آر ڈی کے دفتر میں بھیجا گیا۔ آر ڈی کے ساتھ 2 اور سوٹڈ بوٹڈ حضرات بھی انٹرویو کمپنی کے طور پر موجود تھے۔ وہ ٹیسٹ میں سمیر کی شاندار کارکردگی دیکھ چکے تھے اور اب اس کی تعلیمی اسناد کا جائزہ لے رہے تھے۔ ڈسیبلٹی سرٹیفکیٹ؟ ایک کمیٹی ممبر نے چونک کر پوچھا۔ آپ کو کس قسم کی معذوری لاحق ہے؟ سمیر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، معذوری تو کوئی نہیں، لیکن طبی بنیادوں پر مجھے پارشلی بلائنڈ قرار دیا گیا ہے۔ دوسرے کمیٹی ممبر نے سوال کیا، تو آپ لکھتے پڑھتے کیسے ہیں؟ سن کے، میرا مطلب میں آڈیو ایڈز کے ذریعے پڑھنے لکھنے کا کام کرتا ہوں، سمیر نے اطمینان سے جواب دیا۔ یار، آپ تو ایک عظیم انسان ہیں، پہلے کمیٹی ممبر نے یہ کہتے ہوئے کھڑے ہو کر اس سے مصافحہ کیا۔ یار، آپ کی تعظیم میں کھڑا ہونا تو بنتا ہے، دوسرے ممبر نے کھڑے ہو کر اسے مصافحہ کیا اور اسے تھپکی دی۔ گریٹ۔ آر ڈی نے بھی اپنا سکوت توڑا، مگر کھڑے ہو کر سمیر کو تھپکی دینا اس کے لیے شاید ضروری نہ تھا، حالانکہ سمیر اس کی توقع کر رہا تھا اور توقع پوری نہ ہونے کا اسے دکھ بھی ہوا۔ شاید اسے تھپکی نہ دینا آر ڈی کا غرور تھا، اور ہاں، اس کے چہرے کے تاثرات سے بھی غرور ملا روپ عیاں تھا۔ سمیر کو کہا گیا کہ وہ اگلے دن آئے اور ڈیمو کے طور پر ایک اسائنمنٹ پر کام کرے، اس کے بعد ہی اس کی تقرری کو حتمی شکل دی جائے گی۔ اگلی صبح وہ اسی عزم کے ساتھ آفس جانے کے لیے تیار ہوا جس عزم کے ساتھ وہ گزشتہ روز ٹیسٹ اور انٹرویو کے لیے گیا تھا۔ اس کے ذہن اور دل میں یہ خوشی سمائی ہوئی تھی کہ اسے میرٹ پر ایک بہت اچھی نوکری مل رہی ہے۔ اسے یہ خیال بھی آیا کہ جب وہ اپنے کالج کے دوستوں کے ساتھ کرکٹ نہیں کھیل سکتا تھا تو اس کا دل کرتا تھا، اور دل کڑتا بھی تھا اور قدرت سے یہ گلہ بھی کرتا تھا۔ اسے اپنے ان گلوں شکووں پر شرمندگی ہو رہی تھی کہ پہلے کئی موقعوں پر قدرت نے آج بھی اسے اس قابل بنا دیا تھا کہ وہ آج بھی مکمل بینائی والے
دوسرے ذہین لوگوں کو پیچھے چھوڑ چکا تھا اور وہ تشکر کے جذبات سے سرشار تھا۔ آفس پہنچنے پر اسے ایک روشن اور ہوادار کمرے میں بٹھا دیا گیا اور وہ اپنا لیپ ٹاپ سیٹ کر کے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد اسے آر ڈی کے کمرے میں بلایا گیا۔ یہ توقع تو وہ نہیں کر رہا تھا کہ آر ڈی اسے اٹھ کر ملے گا، مگر یہ بات اور بھی زیادہ تکلیف دہ تھی کہ آر ڈی اپنی کرسی سے ذرا بھی نہ ہلا۔ سمیر کو مجبوراً میز پر آگے کو جھک کر آر ڈی کو سلام کرنا پڑا۔ اسے اسائنمنٹ دی گئی اور اسے مکمل کرنے کے لیے اس کے پاس 2 گھنٹے دیے گئے۔ اس نے پوری توجہ کے ساتھ کام شروع کیا۔ کچھ عجیب دشواری تھی اس ریسرچ میں بھی، اور اس کے بعد اسی ریسرچ کی روشنی میں لکھے جانے والے آرٹیکلز میں بھی۔ شاید میں ٹینس ہوں یا اس فرعون کے روپ میں ہوں، سمیر نے دل ہی دل میں سوچا۔ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں، میں اسے کچھ کر کے دکھاؤں گا۔ 2 گھنٹے کے بعد اس نے آرٹیکل آر ڈی کو ای میل کر دیے۔ اب اسے اپنی پرفارمنس کا رزلٹ ملنا تھا۔ سمیر کو آر ڈی کے کمرے میں ایک بار پھر بلایا گیا۔ اس نے سمیر کو بیٹھنے کے لیے بھی نہ کہا۔ کیا تم نے پہلے کبھی ریسرچ کا کام نہیں کیا؟ آر ڈی نے لیپ ٹاپ سے نظریں اوپر اٹھاتے ہوئے حقارت سے اسے پوچھا۔ جی بالکل سر، سمیر نے جواب دیا۔ اگر تم نے ایسی ہی ریسرچ کرنی ہے تو ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں، اور تمہیں پروفیشنل آرٹیکل پلس کانٹینٹ رائٹر کے طور پر اپوائنٹ کرنے کا سوچا تھا ہم نے۔ تم جا سکتے ہو۔ آر ڈی نے ریوالونگ چیئر پر گھوم کر کھڑکی سے باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ سمیر کچھ کہے اور مزید کچھ سنے بغیر کمرے سے باہر آ گیا۔ اس نے یہ غور بھی نہ کیا کہ آر ڈی نے اسے کمرے سے باہر جانے کو کہا ہے یا آفس سے۔ اس کا سر غصے اور مایوسی کے ملے جلے جذبات سے گھوم رہا تھا۔ اس نے اپنا لیپ ٹاپ لپیٹا اور ٹیکسی لے کر گھر آ گیا۔ وہ بغیر کسی سے بات کی اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ ماں باپ کے پوچھنے پر اس نے بس اتنا کہا کہ اس آرگنائزیشن کو میری اور نہ مجھے اس کی ضرورت ہے۔ وہ رات گئے اپنے آپ کو کوستا اور اپنے آپ سے گلے شکوے کرتا رہا۔ اس بار اس نے قدرت سے گلے شکوے کا سلسلہ نہ کیا۔ یہ کشمکش رات گئے تک جاری رہی اور پھر نہ جانے اسے کب نیند آئی، اور صبح اس کی امی نے اسے یہ کہہ کر جگایا کہ لینڈ لائن پر اس کے آفس کی طرف سے کال ہے۔ وہ آنکھیں ملتے ہوئے فون کی طرف گیا اور ریسیور کان سے لگا کر جمائی لیتے ہوئے بولا، السلام علیکم جی۔ فون پر اس کے سلام کا جواب دینے والا کمپنی کا آر ڈی تھا۔ میں لیٹ کمنگ اور لیٹ سٹنگ کو پسند نہیں کرتا سمیر میاں، جلدی آفس پہنچو۔ اس نے سمیر کی بات بھی نہ سنی، ورنہ سمیر تو یہی کہتا، کون سا آفس اور تم کون؟ اس کے ابا اسے ڈراپ کرنے کے لیے بےتاب ہو رہے تھے۔ اس نے انہیں بتایا کہ وہ کمپنی جوائن نہیں کرے گا، مگر انہوں نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، بیٹا جلدی سے منہ ہاتھ دھو کر ناشتہ کرو اور تیار ہو جاؤ۔ انہوں نے اس کی کوئی بات نہ سنی۔ وہ ایسا نہیں کیا کرتے تھے کیونکہ وہ ہمیشہ سمیر سے رائے لے کر ہی اس کے معاملات طے کرتے تھے۔ وہ تیار تو ہو گیا، مگر اس نے ابا کو قائل کرنے کی پوری کوشش کی کہ وہ یہ کمپنی جوائن نہیں کر سکتا۔ شاید وہ ان کے معیار پر پورا نہیں اترا، یا شاید آر ڈی کو اس کی شخصیت پسند نہیں آئی، مگر وہ بادل ناخواستہ ابا کے ساتھ آفس پہنچ گیا۔ آر ڈی نے انہیں ویلکم تو کہا، مگر اپنی کرسی سے ذرا برابر بھی ہلنے کی کوشش نہ کی، جیسے اس طرح اس کی توہین ہو جائے گی۔ اور یہ بات سمیر کے لیے پہلے سے زیادہ ناگوار تھی، کیونکہ اب کی بار اس کے ابا بھی اس کے ساتھ تھے اور ان کا احترام تو لازم تھا، اور آر ڈی نے اسے خود بلایا تھا۔ کیوں سمیر میاں، تم کیا سمجھتے ہو کہ تم دوسرے لوگوں سے مختلف ہو؟ بیٹا، احساس برتری احساس کمتری سے زیادہ خطرناک بیماری ہے، اور تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں اسپیشل طریقے سے ٹریٹ کیا جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اگر تم نے کامیابی سے زندگی گزارنا سیکھ لیا ہے تو پھر اسے کامیابی سے گزارو، مراد پہ نظر نہ رکھو۔ پہلا اور آخری اسپیشل ٹریٹ میں جو تمہیں دے سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں خود تمہیں آفس کے لوگوں سے متعارف کراتا ہوں۔ اس نے گھنٹی بجائی اور پیئن اندر داخل ہوا۔
میں نے آفس کا راؤنڈ لینا ہے۔ آر ڈی نے پی این کو مخاطب کیا۔ جی بہتر سر۔ یہ کہہ کر پی این کمرے سے باہر گیا اور کچھ ہی دیر میں ویل چیئر کے ساتھ دوبارہ داخل ہوا۔ اس نے آر ڈی کو ویل چیئر میں بٹھا دیا۔ سمیر یہ سارا منظر بڑی حیرت کے ساتھ دیکھ رہا تھا۔ آر ڈی نے سمیر اور اس کے ابا کو اپنے ساتھ آنے کو کہا اور خود ویل چیئر چلاتا ہوا آگے بڑھا۔ آر ڈی کی سیٹ پر بیٹھنے والا یہ شخص کسی کے احترام میں کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، مگر اس آرگنائزیشن کو اسی نے اپنے پاؤں پر کھڑا کیا تھا۔ اسپیشل ٹریٹمنٹ دینا اور لینا اس کے ہاں بے اصولی تھی۔